السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہمارا چینل ناول ان اردو 22 سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ ویلکم ٹو عشق کا مقبرہ ایپیسوڈ نمبر 26۔ کی حالت پر وہ حواس باختہ ہوتی فوراً ڈاکٹر کو کال ملا گئی تھی اور اس کی بے ہوش وجود کو بمشکل کھینچتے بیڈ پر ڈالا تھا۔ فوراً سے بھاگتے ڈراور میں سے میڈیسن باکس نکال کر اس کی پٹی کرتے، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ اس سے بھی کبھی کبھی ہارش ہو جایا کرتا تھا، مگر اس حد تک نہیں۔ ایک ہی بات کو لے کر اتنی ضد، اتنی جنونیت، وہ سوچ کر رہ گئی۔ دھیرے دھیرے وہ کیا بنتا جا رہا تھا، نازلی بھی اس سے ناواقف تھی۔ پٹی باندھ کر اس کا ہاتھ بیڈ پر ٹکاتی وہ اس کی پیشانی چھو گئی جو تپ رہی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر وہ نیچے سے ٹھنڈے پانی کا برف سے بھرا باؤل اور چھوٹا سا ٹاول لے آئی تھی، جسے بھگو کر وہ اس کے ماتھے پر رکھتی اس کی پٹیاں کر رہی تھی۔ ساتھ ہی کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گئے تھے جو اس کا چیک اپ کرنے لگے تھے۔ کیا بات تھی؟ کس وجہ سے وہ اتنے ہاتھ پر ہو گئے؟ کیا کہا تھا انہوں نے آخری بات میں؟ ڈاکٹر پریشانی سے اس سے سوال گو ہوا تو اس کے ماتھے پر نمی کی بوندیں چمکی تھیں۔ بیبی چاہیے تھا ان کو، وہ نظریں چراتی بولی تو ڈاکٹر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کس کا بیبی؟ وہ گلاسز میں سے اسے گھورتے بولے۔ ہمارا، وہ اٹکتے ہوئے بولی تو وہ اب حیرت کے شدید جھٹکے کی باری ڈاکٹر کی تھی۔ یہ میں کچھ میڈیسنز لکھ کے دے رہا ہوں، یہ انہیں وقت پر دے دیجیے گا۔ ان کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ ریکور کر رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب یہ پہلے کی طرح بولتے، سوچنے اور سمجھنے لگیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر اس کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھیں۔ اس کا نبراس پہلے جیسا ہو سکتا تھا، اس بات نے اس کے دل کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہ بھی فریش ہوئی، جویلری وغیرہ اتاری اور ایک آرام دہ لباس پہنتی وہ باہر آئی تھی اور نیند کی آغوش میں گئے نبراس کو دیکھا جو اس پر دھماکے کیے خود چین کی نیند سو رہا تھا۔ جی بھائی، وہ دراصل ایک دوست مل گئی تھی وہاں تو سوچا ملاقات کر لیں، کیوں ہے نا ادا؟ امرہ نے فوراً کبیر کی بات کا جواب دیتے ادا کو بیچ میں گھسیٹا تھا جس کا خون تک خشک پڑ چکا تھا۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہے امرہ، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، مگر کبیر صاف جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ نہ ہی وہاں کوئی دوست تھی اور نہ ہی وہ
खबरदार, आवाज़ नीची रखो बदचलन लड़की। तुम्हें आवाज़ ऊंची करने का कोई हक नहीं। करतूत इतने काले हैं और अंदाज मासूमाना। वाह, क्या कहने तुम्हारी मासूमियत के। वो हकारतज़दा लहजे में बोली थी। ज़ैदान ने उन्हें झूठी कहानी घड़ते सब सच बता दिया था कि कैसे उसने पहले उससे मोहब्बत के ढोंग रचाए और बाद में कबीर से शादी। कर ली थी, वो तो तब से जली बैठी थी। कैसे उनके बेटे को धोखा देते हुए वो दूसरे भाई से शादी कर ली थी और खुशियां मना रही थी। आंटी, आखिर मैंने किया क्या है जो आप मुझ पर यूं इतने घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो तड़प ही तो गई थी इस बहतान पर जब ज़ैदान ताली बजाते हुए नीचे आया था। उसे समझने में ज़रा देर ना लगी थी कि ये सब क्या धरा उसी लड़के का था। वो नफ़रत भरी आंखों से उसे देखने लगी थी। ये तुम्ही ने किया है ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। क्यों फंसाना चाह रहे हो मुझे? क्या गलती है मेरी? सिर्फ इतनी कि मैंने तुम्हारे धोखे में ना आते हुए तुम्हें धुतकार दिया था। वो काबू खोते उस पर चील की तरह झपटी थी जब ज़ैदान की माँ ने बीच में आते हुए उसे झटके से ज़ैदान से दूर करते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ छड़ा था कि वो झटके से ज़मीन बोस हुई थी। लबों का कोना फटते खून की लकीर बह निकली थी। शोर शराबा सुनकर अमरहा भी बाहर आ गई थी, मगर अदा को यूं अपनी माँ से थप्पड़ खाते देख और नीचे गिरते देख वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी थी और फौरन उसे उठाया था। मामा, यह क्या कर रही हैं आप? छोड़ें उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। वो चिल्लाई थी, मगर वो अपने बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। तुम चुप करो बदबख्त, और दूर रहो इससे। तुम पर भी इसका रंग चढ़ जाएगा वरना। वो गुस्से से चिल्लाई थी जब कबीर अंदर दाखिल हुआ था घर के, जिसे देखकर वो तीर की तेज़ी से कबीर की तरफ लपकी थी। कबीर, देखिए ना, ये सब मुझ पर बहतान लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मैं बदचलन नहीं हूँ? मेरा यकीन करें, मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा, मगर आप तो मेरा यकीन करें। वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोली, जो नासमझी से उस हालत को समझने की कोशिशों में था जब कबीर की माँ ने उनके करीब आते हुए नफ़रत से उसे कबीर से दूर झटका था।
دور رہو میرے بیٹے سے، اس کے ساتھ جڑ کر اسے بھی پاک ناپاک کرنے کی کوشش مت کرو۔ وہ گررائی تھیں جس پر وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اگر تم اتنی ہی سچی اور پاک باز ہو تو ذرا مڑ کر دیکھو اور بتاؤ یہ کس کی ناجائز اولاد ہے؟ اس کے کانوں میں سورہ اسرافیل کی طرح زیدان کی آواز۔ گونجی تھی جیسے کسی نے نوچ کر اس کا دل باہر نکالا ہو، اور جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو فارس کو اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کلیجہ کسی نے مسل ڈالا تھا پیروں تلے۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگی تھی، زیدان سے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جو اس نے جھٹکے سے پیچھے کیا تھا۔ یہ ہے کبیر بھائی آپ کی سو کالڈ محبت، جو میری نہ ہو سکی وہ آپ کی کیا ہوگی؟ بغیر شادی کے بن بیاہی ماں بن چکی ہے آپ کی بیوی پہلے ہی۔ وہ اس کو طنز کے نشتر سے لہو لہان کرتے ہوئے بولا تو وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی تھی، اور کبیر آنکھوں میں اپنے لیے اعتبار دیکھنا چاہتی تھی جو اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا، صرف خالی آنکھیں دیکھنے کو مل رہی تھیں۔ کبیر ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی بولی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور بارش نے تیزی سے برستے جیسے اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہا تھا، جو کسی طور ممکن نہ تھا۔ آدھا میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، تم سے کس کا بچہ ہے؟ اس کے ایک سوال نے آدھا کو زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اب وہ کیا کہتی اس سے؟ میرا میرا بچہ ہے۔ یہ تین لفظ کبیر کا اعتبار بری طرح توڑ کر رکھ گئے تھے۔
نہیں فارس، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ چیخ کے ساتھ نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ بارش میں ان دونوں کا وجود مردہ لگ رہا تھا، ٹھنڈا اور بے جان، جن کی خوشیاں نوچ لی گئی ہوں۔ تو جی ریڈرز، آج کے ایپیسوڈ میگا تھی، لانگ تھی، آپ کی کل کی کمی پوری ہو گئی۔ اب بتائیں کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ اس لیے میگا ایپیسوڈ کی خوشی میں دل کھول کر کمنٹس کریں اور بتائیں کون سا سین سب سے زیادہ دردناک تھا اور کون سا پسند آیا، لازمی بتائیے گا اپنے۔ آج آپ کا ٹارگیٹ 6K سبسکرائبرز کا ہے اور جلدی سے 100 کمنٹس پورے کر دیں سویٹو ریڈرز۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی رائٹر آپ کے لیے لکھ رہی ہے، تو یہ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے ایپیسوڈز لے کر آیا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔